अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म के साथ मैं हफ्ज़ुल अय्यूबी। नाज़रीन, आज हमारे जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक डिसास्टर। ये क्या है, किस चीज़ का नाम है, हुकूमत इस पर किस तरह काबू पा सकती है, और हुकूमती इकनॉमिक्स जो पॉलिसीज़ हैं उनका प्लान क्या है, और 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, हम इस तबाही की तरफ क्यों जा रहे हैं, इसकी वजूहात क्या हैं। मानता साहब ये बताइएगा, क्योंकि आप टैक्सेशन को देखते हैं, एक आमदन का ज़रिया टैक्स है। हुकूमत अगर जितना भी टैक्स ज़्यादा इकट्ठा करेगी तो वो अपने कर्ज़ों में कमी ला सकती है। हम 75 साल में हमने टैक्स निज़ाम तो बढ़ाया, जहाँ कहाँ से चले थे आज 750 अरब पे हम आ चुके हैं, 7470 अरब पे। इसका मतलब हर साल टारगेट तो बढ़ता है और वो पूरा भी होता है, तो फिर कमी कहाँ पे है? फिर हम वो अखराजात हम पूरे क्यों नहीं कर पाते? अपनी आमदन को किस तरह बढ़ा सकते हैं? ये है, जैसे मेरे बाकी दोस्तों ने कहा है कि हम लोगों ने अपनी आमदन को अपने खर्चात को बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है और हमारी आमदन उस तरह नहीं है, जिसके लिए हमें IMF या बाकी दूसरे ममालिक की तरफ देखना पड़ता है, उनसे लोन लेके अपने बकाया जो हमारे जो खर्चात हैं उसको हमें पूरा करना पड़ता है। जैसे कि बात हो रही थी डॉलर के ऊपर कि डॉलर की शॉर्टेज है मुल्क के अंदर, ये वो देखें, मैं इसके ऊपर एक बात कहना चाहूँगा। अगर अभी भी आप देखेंगे इंटर मार्केट में $1 226 रुपये का है, और जो हमारा ओवरसीज़ जितने भी हमारे ओवरसीज़ हैं, बल्कि उसमें से ज़्यादातर जो हमारा मज़दूर तबका जो लेबर तबका है, जो कि फ़ॉरेन ये दुबई में, सऊदीया में, बाकी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, बाकी जो मिडल ईस्ट वगैरह जहाँ पे काम करते हैं, वो जो हमें रेमिटेंस बेचते थे वो बहुत ज़्यादा एक किरदार अदा करता था। ठीक है, अब वो बंद इसलिए हुई क्योंकि इंटर मार्केट में डॉलर जो 226 रुपये का, और जब वो हुंडी के ज़रिए बेचते हैं तो उन्हें वही डॉलर 265 रुपये और 280 रुपये 270 रुपये तक पड़ रहा। तो मुझे बताएं, वो बैंकिंग चैनल को प्रेफर करेंगे कि वो हुंडी के ज़रिए प्रेफर करेंगे? ऑब्वियस बात है कि वो हुंडी को प्रेफर करेंगे कि जिसके ऊपर किसी किस्म की कटौती नहीं है, बल्कि एक उनको वो जो उनको मार्केट रेट है वो उनको मिल रहा है। ये डॉलर की कीमत को फ्री रेट कर दिया जाए, मार्केट के मुताबिक कर दिया जाए, तो फिर हम बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ऑब्वियस बात है, फिर हम बेहतरी की तरफ आ सकते हैं कि जो हुंडी होगी उसके अंदर कमी आएगी, और प्लस हमें बेनिफिट्स देने चाहिए। जितने भी पाकिस्तानी है जो कि पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस बेचते हैं, उनको हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों में फैसिलिटेट करना चाहिए। अगर वो फॉर एग्जांपल अगर वो कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनको एक अच्छा सा प्लान देना चाहिए कि उनको टैक्सेशन में छूट थोड़ी बहुत देनी चाहिए कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आ सके। अगर वो रियल स्टेट में करना चाह रहे हैं, किसी को इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़, कोई ना कोई वो तो एक ओवरसीज़ का जो पैसा आता है वो तो जब हमारी शराइत इतनी सख्त हो गई, हर चीज़ की पूछताछ इतनी होती है, बाहर से पैसा लाने वाले के ऊपर ज़्यादा बोझ पूछा जाता है भी हाँ भाई कैसे आगे कैसे नहीं आए। जो पैसा बाहर से आ रहा है उसको तो हमने मोस्ट वेलकम करना चाहिए, सलाम करना चाहिए। हम उनके पैसे बैंक का रोक लेते हैं पैसों को, जिसकी वजह से वो लोगों को मसाइल होते हैं, बाद में भी वो पैसे नहीं भेजते। उनका भी जिम्मेदार तो हुकूमत है। लेकिन मेरा सवाल आपसे था, हम जब अपनी जो आमदन है इसको बढ़ाने के लिए अगर एक ही सोर्स है हमारे पास, अगर हम कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, मुनाफा बख्श प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, तो टैक्स नेट को तो हम बढ़ा सकते हैं। सर देखिए, टैक्स नेट को आप किस तरह बढ़ाएंगे? आप लोग यही करते हैं कि जो ऑलरेडी ना 22-23 करोड़ की आबादी है और जो हमारे टैक्स गोशर में 32 लाख है, तो वो 0.001 भी के करीब है, तो वो भी नहीं है आबादी के लिहाज से 1%। सर ऐसे ही है, और हम लोगों ने उन्हीं टैक्स पेयर के ऊपर इतना को बर्डन डाल दिया है कि आज आके वो उन्हीं लोगों को सर्वाइव करना पड़ता है टैक्स की मद में। जैसे कोई ना कोई नया 7E आजकल आया हुआ है, बहुत वो हो गया, और बाकी जो टैक्सेशन, इनको बेसिकली चाहिए कि अपना टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स नेट के अंदर लेके आ जाए। और उसको लाने के लिए इनको चाहिए कि लोगों को एक फ्रेंडली, एक इंफॉर्मेशन, एक एनवायरनमेंट जनरेट करके दें, क्रिएट कर, ताकि लोग हेजिटेशन फील ना करें टैक्स नेट में आने के बजाय, कि वो बाकियों से सबक सीखते हैं कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं उनके साथ जिस तरह FBR करवाई है, उनके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं, और उनको बिला वजह के जो नोटिस हैं 147 के नोटिस हो गए, जैसे आजकल 7E के नोटिस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो जब वो डिस्कस करते हैं किसी अनरजिस्टर्ड से कि जी आप टैक्स में ना आए, हम तो ऑलरेडी फंस गए हैं, ये मसले मसाइल हैं, तो जब तक वो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं देंगे, जब तक टैक्स नेट को नहीं आप एक्सटेंड करेंगे, तो आप उन्हीं टैक्स पेयर्स के ऊपर बर्डन डालने से आप लोग अपना रेवेन्यू अचीव नहीं कर सकते, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो लोग खुद भी स्किप हो जाएंगे। नुमान साहब, ये हुकूमत का काम है टैक्स नेट को बढ़ाना का FBR? सर देखिए, बेसिकली जो FBR है वो हुकूमत के नीचे ही आती है।
ہے, ٹھیک ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ خالی ایف بی آر کا ہے, گورنمنٹ کا بھی کام ہے کہ وہ اپنی پالیسیز میں نرمی. نمبر آف ٹیکس ہم نے بڑھا دی ہے, ٹیکس کی شرح ہم نے بہت زیادہ بڑھا دی, لیکن دوسرے ملکوں میں جن کے ہم مسالے دیتے ہیں وہ تو 100 میں سے 50-60 روپے ٹیکس دیتے ہیں, لیکن وہ دے کے خوش ہوتے ہیں. ہمارے یہاں میں ٹیکس کی شرح 50-60 ٹیکس ضرور بنا دی ہیں, انکم ٹیکس سے لے کے سیل ٹیکس, ایکسائز ٹیکس, ڈیوٹی, کیا کیا ٹیکس ہم نے لگا دیے, اور سپر ٹیکس, 7E ٹیکس, کون سے ٹیکس ہم نے نہیں لگائے, لیکن ہماری وہ ٹیکس پیئر کی تعداد نہیں بڑھتی. لوگ خوش ہو کے اس نیٹ میں نہیں آتے, ان کو پتہ ہے آگے جو آ گیا وہ پھنس گیا. بیسیکلی انہوں نے اتنے کو زیادہ ٹیکسز لگا دیے ہوئے ہیں, ڈائریکٹ ٹیکسز, انڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں بہت زیادہ, کہ جو ایک عام نارمل کنسلٹنٹ ہے سم ٹائم اس کو خود نہیں پتہ چلتا, اس سے کئی دفعہ چیزیں اسکپ ہو جاتی ہیں کہ اتنے زیادہ. اور ایک جو عام جو تاجر ہے, جو عام شہری ہے, وہ تو ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے. نعمان صاحب آپ کو اس فیلڈ میں کتنا سر عرصہ ہو مجھے گیا؟ اس فیلڈ کے اندر اراؤنڈ کوئی 8 to 10 ایئرس ہو گئے ہیں. 10 سال ہو گئے جب سے آپ ریٹرن بھرنی شروع آپ نے کی ہے. آج تک ریٹرن 10 سال میں تو آسانی, اگلے سال سے اگلے سال آسانی آتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں 10 سال میں کوئی ٹیکس ریٹرن میں کوئی آسانی پیدا سر کی؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوئی اتنی خاص آسانیاں نہیں پیدا کی. ہر سال یہ اپنا فارم چینج کر دیتے ہیں, کوئی نہ کوئی چیز ایسی. آج کل ریفنڈس کا بہت ایشو ہے کہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پا رہی. پچھلے سالوں کے جو ریفنڈ پڑے ہوئے ہیں, یا جو امپورٹر کو جو انہوں نے منیمم میں لے گئے ہوئے ہیں, اگر اس کا ریفنڈ بن رہا ہے تو وہ اگلے سال کیری کرنا بہت مشکل ہو گیا. ریٹرن میں بہتری 10 سال میں آپ نے نہیں دیکھی, آڈٹ میں کوئی بہتری دیکھی ہے؟ ان کا ڈپارٹمنٹل آڈٹ تو پتہ ہی ہے کہ کس طرح کے آڈٹ کرتے ہیں. آپ جتنا مرضی ان کو, ان کے مرضی کے مطابق ان کو چیک لسٹ پوری کر دیں, لیکن پھر بھی ان کا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے کہ کوئی انڈر دا ٹیبل کوئی افسران جان بوجھ کے تو کسی سے ان کی دشمنی تو نہیں ہوتی, لیکن ان کو مجبور کیا جاتا ہے آپ اپنے دفتروں میں بیٹھ کے صرف موجودہ کو ٹارگٹ کرنا ہے یا سر نئے کو ڈھونڈنا ہے. بیسیکلی دیکھیں, میرا جہاں تک خیال ہے کہ ایف بی آئی چاہیے کہ وہ جو ایگزسٹنگ لوگ ہیں ان کو تنگ کرنے کے بجائے کہ جا کے مارکیٹس میں دیکھیں کہ جو ان رجسٹرڈ بیٹھے ہوئے ہیں, بینک سے ان کا ڈیٹا لیں, ان کی دیکھیں کہ ان کی ٹرانزیکشنز کیسی ہیں, ان کی پراپرٹیز کیسی ہیں, کہاں سے آئی ہیں, سورس ان کو نوٹس دیں 111 کے, کہ تم سے پوچھیں کہ آپ کی سورس آف انکم کیا ہے, کہ جس سے آپ نے یہ پراپرٹیز لی ہیں اور آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ اتنی زیادہ اور آپ لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں آئے, ابھی تک آپ کا این ٹی این تک نہیں بنا ہوا. تو یہ میں کہتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ کی بھی بہت زیادہ چاہیے کہ وہ اس چیز کے اوپر ورکنگ کریں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں. ان کی بینکنگ چینل سے دیکھ سکتے ہیں, پراپرٹی سے دیکھ سکتے ہیں. جب کوئی بندہ اپنی پراپرٹی اپنے نام پہ ٹرانسفر کرتا ہے تو اوبیس بات ہے 236 کے کا ہو گیا, 236C کے, جب وہ ٹیکسز پے کرتا ہے تو آٹومیٹکلی ایف بی آئی کے پاس ریکارڈ آ جاتا ہے. 181 سیکشن ہے جس کا مطلب ہے آپ نے اپنا این ٹی این اپنی دکان کے اوپر شو کرنا ہے. اگر وکیل ایک اپنا لائسنس اپنے آفس میں لگا کے شو کر سکتا ہے میں وکیل ہوں, میرا لائسنس لگا ہوا ہے, تو شاپ کیپر کیوں نہیں کر سکتا؟ بالکل, میں کہتا ہوں کہ یہ کمرشل میٹر بھی ایک سورس ان کے پاس ہے کہ کتنے نمبر آف کمرشل میٹرز ہیں پاکستان کے 3 اندر. فیس میٹر 35 لاکھ ہیں جو رجسٹرڈ سیل ٹیکس میں چند لوگ ہیں, 2 لاکھ بھی لوگ نہیں ہیں, بالکل ہے. تو ان کو ہم سیل ٹیکس میں رجسٹر بالکل. نہیں کر پائے. بالکل. این ٹی این ہولڈر 48 لاکھ ہے, بالکل. گوشوارے جب 30 لاکھ آتے ہیں تو بالکل. ہماری نیگلیجنسی حکومت کی ہے یا ایف بی آر کی ہے, اس کو صرف ٹارگٹ پہ لگا دیا جاتا ہے, آپ نے ٹارگٹ لگا کے ہمیں پورا کر کے دینا بس. جی, یہ میں کہتا ہوں سمپل یہ دیکھ لیں کہ جو کمرشل جتنے بھی میٹر لگے ہوئے ہیں اور اس کے ایکولنٹ یہ دیکھ لیں کہ این ٹی این, خالی این ٹی این ہولڈر ہونا بڑی بات نہیں ہے, ٹیکس ریٹرن کا فائل کرنا بہت ضروری ہے. نعمان طاہر صاحب کیا آخر میں کیا پرپوزل دیں گے, کس طرح بہتری آ سکتی ہے؟ حالات تو سب کے سامنے ہیں, لیکن دیکھو آپ نوجوان ہیں, اس ملک کے لیے سوچ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہیں رہنا ہے, یہیں کمانا ہے, یہی کھانا ہے, تو اس کے لیے بہتر سوچیں گے. ہر بندہ بھی ایک چیز بھی اچھی بہتر سوچے تو ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. جی, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام آنا چاہیے, ارلی الیکشن ہونی چاہیے ملک کے اندر, تاکہ کوئی پراپر ایک حکومت آئے جن کا پتہ ہو کہ 5 سال تک انہوں نے کنٹینیوس رہنا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ انٹرنیشنلی معاہدے کریں, یا جو بھی اوورسیز جو ہمارے اوورسیز جو ریزیڈنٹس ہیں وہ پاکستان کی طرف دیکھیں اور ان کو ٹرسٹ بلڈ ہو کہ یار پاکستان کے اندر سیاسی استحکام ہے, اگر ہم کوئی انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں, کسی بھی قسم کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, وہ ہماری سیف اینڈ سیکیور ہے. اس کے ہمیں ڈر نہیں ہوگا کہ پتہ چلے جی 1 سال کے بعد کوئی نئی حکومت آئی ہے, ان کی پالیسیز کچھ اور ہیں, ٹھیک ہے. جب بھی کوئی کسی بھی گورنمنٹ کو موقع دے تو اسے 5 سال پورا کام کرنے کا موقع دیا جائے, تاکہ وہ جو بھی ملک کے لیے یا جو بھی وہ یعنی کہ ایگریمنٹس کرتے ہیں, جو بھی لانگ ٹرم یا شارٹ ٹرم کوئی بھی چیز. نعمان صاحب جس طرح آپ لا ٹیکس بار کے رجیم میں شامل بھی رہے ہیں, کوئی بھی نئی رجیم آتی ہے پالیسیز تو آپ کی وہی رہتی ہے نا,
وہی کام وہاں سے کنٹینیو کیا جاتا ہے. سر بالکل وہاں سے تو کیا یہ جاتا ہے. حکومت کیوں نہیں کر سکتی؟ جو بھی آئے معاشی اکنامکس جو معاشیت ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں مساق معاشیت کر لے. مساق معاشیت کا مطلب تو یہ ہے جو بھی آئے وہ کام اکنامکس ویسے چلتے رہیں, پالیسیز وہی چلتی رہیں, حکومت آئے چلی جائے. سر بیسیکلی ہونا تو یہی چاہیے کہ انہی پروجیکٹس کو آگے کنٹینیو کرنا, لیکن ہمارے ملک میں سیاست ہے. سیاست یہ ہے کہ جی اچھا لائٹ کی شارٹیج ہے, انہوں نے ڈیم کی طرف نہیں جانا کہ ہم ڈیم بنا لیں لانگ ٹرم فائدہ کریں. انہوں نے کیا کرنا یہ ایک جنریٹر لگا دینا جی کہ جی آگے جی پورٹ پہ جنریٹر لگا دی, لو جی بجلی پوری کر دی. لیکن وہ بہت زیادہ کاسٹلی ہے, وہ ایک عام صارف وہ پے نہیں کر سکتا اتنی کاسٹلی. جبکہ آپ کو ایک ادر ریمیڈی موجود ہے کہ آپ کا ملک میں پانی کے وافر ذخائر موجود ہیں. آپ چھوٹے چھوٹے ڈیم لگائیں, جہاں پہ بڑے ڈیم کی ضرورت ہے وہاں پہ لگائیں, اپنی انڈسٹری کو بلڈ کریں تاکہ آپ کے جتنی الیکٹریسٹی کی یونٹ کی کاسٹ کم ہوگی, آپ کی اتنی زیادہ مینوفیکچرنگ ہوگی, آپ اتنی زیادہ ایکسپورٹ کر سکیں گے. اور پلس جو آپ کے ایکسپورٹر ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ربیٹ دی جائے, ان کی ایل سیز اوپن کی جائے تاکہ وہ اپنا را مٹیریل لے کے آ سکے ملک کے اندر اور وہ آپ کے ملک کی ایکسپورٹ کر سکے. اور ان کو جو مارکیٹ جو ڈالر مل رہا ہے وہ کل کو ان کو خریدنا ہی پڑے تو ان کو ڈالر اسی قیمت پہ ملے.